حضرت حسن آل ابراہیم ہے، حسین آل ابراہیم ہے، زین العابدین آل ابراہیم ہے، حضرت باقر آل ابراہیم ہے، جعفر صادق آل ابراہیم ہے۔ یہ صبر کے پیکر ہیں، یہ عبادت کے پیکر ہیں، یہ للہیت کے پیکر ہیں۔ بے صبری، شور شرابہ، آہو بکا، سینہ کو بھی ان چیزوں کا اہل بیت آل رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کی کسی جھوٹی کتاب میں بھی نہیں لکھا کہ یہ لوگ صبر کی حدوں کو پامال کرنے والے تھے۔ دن بدن آنے والا محرم ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ بھئی حرمت والا مہینہ ہے، اس کا واقعہ کربلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ آخر میں آپ کو پیغام دوں گا، اپنے بچوں کے گھٹیا نام نہ رکھا کرو، برے القابات سے بچوں کو نہ بلایا کرو، سونے سونے اپنے بچوں کے القابات رکھا کرو۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نا ایک دفعہ حسن و حسین کو چوم رہے تھے، سونگ رہے تھے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ان کو چومتے ہیں، چوستے ہیں، سونگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، میں ان کو سونگوں کیوں نہ، یہ تو دنیا میں میرے پھول ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو پھول کہا ہے، ادھر دیکھو کیا کہا ہے، یہ تو میرا شہزادہ ہے، یہ تو میری جان ہے، یہ بیٹا تو میری زندگی ہے، یہ بیٹی تو میری خوشی ہے۔ قد کے تانے، رنگ کے تانے، عجیب تانزنی میں نے دیکھی ہے۔ ماں باپ اتنے سخت الفاظ سے بچوں کو مخاطب کرتے ہیں، بچوں کو ڈیگریڈ نہ کریں۔ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ حسن کو کیا کہا، یہ میرا بیٹا، آپ اپنے بچوں کو یہ تو میرا شہزادہ ہے، یہ تو میری زندگی ہے، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں صدقے جاؤں اپنے اس بیٹے پر، اس بیٹی پر۔ اعلیٰ ہلکا بات دیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں۔ آپ یہ کہا کریں اپنی بیٹی کو میری جان ہے اس میں، یہ تو میری زندگی ہے، میں تو اپنی بیٹی کے ساتھ جیتا ہوں، یہ میرا بیٹا میری آنکھوں کا نور ہے۔ چاہے ادھر دیکھو، چاہے وہ کمی بیشی بھی کرتا ہے، لیکن آپ اچھے الفاظ، چنیدہ الفاظ، جس سے بچے کا ذوق بڑھے، شوق بڑھے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ایسے ہی مزید اسلامی بیانات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی مفید ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ کبھی بیٹے سے آیت الکرسی کا ترجمہ آپ نے سنا؟ بحیثیت باپ کبھی آپ نے اپنے بیٹے کو کل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ سکھایا ہے؟ آپ کو نہیں آتا تو بیٹے کو کیا سکھاؤ گے؟ کبھی آپ نے اپنے بیٹے کو سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا ترجمہ سکھایا؟ غصہ نہ کیجئے، آپ کو نہیں آتا تو اولاد کو کیا دو گے؟ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، بات میں تلخ کرنے لگا ہوں، مجھے اجازت دے دو، میرا کلیجہ پھٹا ہے۔ اللہ کی قسم کاش میں دل آپ کے سامنے چاک کرتا، ہم مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے یہود بھی شرمائیں۔ یہ ہمارا کردار ہے، اتنی پاک باز ہستیوں کا نام لیتے ہیں اور کہیں سے خالص دودھ نہیں ملتا، مرچیں نہیں خالص ملتی، ہلدی نہیں خالص ملتی، ڈاکٹر صاحب نمک نہیں خالص ملتا۔ میں عاشق رسول ہوں، میں بہت بڑا اہل سنت ہوں، بہت بڑا اہل بیت کا حبدار ہوں۔ اپنی اولادوں کو یہ بنیادی چیزیں سکھاؤ۔ میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا حضرت صاحب، اس نے کوئی مولوی نہیں چھوڑا، کوئی سیاستدان نہیں چھوڑا، کوئی عمران خان، نواز شریف چھوٹا بڑا نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، کہتا شیخ صاحب پوچھو۔ میں نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتا مجھے تو نہیں آتا۔ اولادوں کو خود آیت الکرسی سناؤ۔ کبھی آپ نے اپنے گھر والوں سے آیت الکرسی سنی؟ یہ بنیادی چیزیں ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، حضرت حسن آل ابراہیم ہے، حسین آل ابراہیم ہے، زین العابدین آل ابراہیم ہے، حضرت باقر آل ابراہیم ہے، جعفر صادق آل ابراہیم ہے۔ یہ صبر کے پیکر ہیں، یہ عبادت کے پیکر ہیں، یہ للہیت کے پیکر ہیں۔ بے صبری، شور شرابہ، آہو بکا، سینہ کو بھی ان چیزوں کا اہل بیت آل رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کی کسی جھوٹی کتاب میں بھی نہیں لکھا کہ یہ لوگ صبر کی حدوں کو پامال کرنے والے تھے۔ یہ تو سجدوں والے تھے، یہ تو علم والے لوگ تھے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ ویسے بھی نا مجھے ایک آپ بات بتائیں، ادھر دیکھ، ایک بندہ ویسے بھی شرک کرے تو وہ قابل نفرت ہے۔ فضلی صاحب اگر کوئی بندہ ویسے بھی بے صبری کرے، آہو بکا کرے، وہ قابل نفرت ہے۔ لیکن اگر بندہ یہ دھندے، یہ خطرناک گناہ پاک باز ہستیوں کا نام لے کر کرے، سیدنا علی کی چھتری تلے بیٹھ کے کرے، سیدنا حسین کی چھتری تلے بیٹھ کے کرے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھتری تلے بیٹھ کے وہ شرک کرے، وہ بندہ کسی صورت قابل معافی نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داریاں سمجھو۔ اگر بڑوں سے محبت ہوتی ہے، جس کے پاس بڑی ڈگری ہوتی ہے اس کا تقاضا بھی بڑا ہوتا ہے، جس بندے کے ساتھ بڑا عہدہ ہوتا ہے تقاضا بھی بڑا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم یا کسی اچھے منسٹر کے جو بندہ قریب ہوتا ہے نا، اس کے معاملات اس قدر زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور ہمیں جو اس کے بعد پیغام ملتا ہے وہ نرمی کا پیغام ملتا ہے، محبت کا پیغام ملتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نرمی کرے، محبت، اخلاق اور دلیل سے سمجھائیں۔
میرے سامنے درجنوں حدیث ہیں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو اولادوں کو اللہ کی پناہ میں دو، فحاشی بغیرتی زنا عام ہے، رو رو کے دعائیں کرو، ٹھیک ہے بندے کو غصہ آ جاتا ہے، نام لے کر بیٹی کا دعا کرو۔ اسلام آباد کے رہنے والوں، بیٹی کا نام لے کر دعا کیا کرو، بیٹے کا نام لے کر دعا کیا کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو باپ بیٹے کا نام لے کر دعا کرتا ہے اللہ باپ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ باپ بہت بڑا خزانہ ہے، باپ زندہ ہے تو بہت بڑا خزانہ ہے۔ دعا کرتا ہوں آمین کہیں، اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کو علم دے کر جائیں، اللہ کی پناہ میں دیں، دعائیں کریں، علم دے کر جائیں۔ چوتھی بات توجہ سے سمجھ لیں، ان کو نرمی سے سمجھائیں۔ چھوٹی عمر میں مار کٹائی، گالیاں، سختیاں، یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی۔ حسن و حسین رسول پاک علیہ السلام کے سینے پاک پر پیشاب کر دیا کرتے تھے، میں حدیثوں میں پڑھتا ہوں فبال علی صدرہ، سینے پہ پیشاب کر دیا، صحابہ نے کھینچنا چاہا، آپ نے میں رک جاؤ ابنی ابنی ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے یہ میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، حسن میرا بیٹا ہے۔ ام فضل کہتی ہے مجھے ایک خواب آئی، میرے آنگن میں نا صحن میں نا رسول پاک علیہ السلام کے وجود پاک ہے کہ ٹکڑا گرا، میں نے خواب دیکھا، میں نے نبی علیہ السلام سے ذکر کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا ٹکڑا میرے گھر میں گرا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا ام فضل چچی تھی نبی علیہ السلام کی، آپ نے فرمایا چچی جان اللہ میری فاطمہ کو بیٹا دے گا، دودھ تو پلائے گی۔ فولدت فاطمہ تو حسنا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو جنم دیا، واقعتاً ام فضل ان کو دودھ پلایا۔ ایک دن نبی علیہ السلام ملاقات کے لیے گئے، حضرت حسن کے ساتھ نبی علیہ السلام کھیل رہے تھے، نبی علیہ السلام ادھر دیکھو ان کو سونگتے تھے، چومتے تھے، ان کو چوستے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت حسن یمس لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن نبی علیہ السلام کی زبان کو چوس رہے تھے، اور حضرت معاویہ کہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہو اس کو جہنم کی آگ چھو لے۔ سونگتے تھے، چوستے تھے، پیشاب کرتے تھے تو نبی علیہ السلام پھر بھی غصے میں نہیں آتے تھے۔ ام فضل کہتی ہیں نبی علیہ السلام کھیل رہے تھے، اچانک پیشاب کر دیا تو نبی علیہ السلام کے نا ازار تک وہ پیشاب کے قطرات چلے گئے۔ ام فضل کہتی ہیں میں نے سختی سے کھینچا، آپ نے فرمایا اصلحک اللہ اوجعتی، آپ نے فرمایا ام فضل ہاتھ پیچھے کر لو، تو نے میرے حسن کو تکلیف نہیں دی، تو نے تو مجھے ہی تکلیف دی، مجھے تو نے تکلیف دی ہے۔ سجدہ نبی علیہ السلام کرتے تو صحابہ کہتے ہم کبھی کبھی پریشان ہو جاتے، اتنا لمبا سجدہ، کئی دفعہ ہم پوچھ ہی لیتے اللہ کے نبی اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ فرمایا حسن و حسین میری کمر پہ اپنا شوق پورا کر رہے تھے اور میں سجدے سے اللہ سے باتیں کر کے اپنا شوق پورا کر رہا۔ میرے بزرگوں تمہیں اللہ کا واسطہ بچے مسجد میں آ جائیں چھاتی سے لگایا کرو، اور پیشاب بھی کر دیں تو محبت کی نظر دیکھا کرو۔ اور میرے بزرگوں مسجدیں اجڑ گئیں، اور میرے بزرگوں نوجوان نسل مسجد سے متنفر ہوتی ہے ہماری سختیوں کی وجہ سے۔ یہاں فریج رکھو، یہاں پانی رکھو، یہاں واٹر رکھو، ہر طرح کی سہولت رکھو، لائبریری رکھو، چاکلیٹ یہاں پہ رکھو، کھول دو مسجدوں کے دروازے۔ انسانیت اللہ کی قسم رول گئی ہے، بے یار و مددگار ہے، یہ سکون کی جگہ ہے مسجدیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام بعض روایات میں آتا ہے یسیل علی کتفہ، ان کا لعاب جو ہوتا تھا نا نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ بہتا تھا۔ اور پانچویں بات یہ بھی ذہن میں رکھنا، گاہے گاہے اولاد پہ جائز حد تک سختی بھی کیا کرو۔ آج کے میرے سارے خطبے کا ماٹو مین پیغام ہماری مسجد اور مرکز کا یہ ہے، اور بھائی ہم نے آل رسول اہل بیت حسنین کریمین کا نام لے کر ملک کے امن کو پامال نہیں کرنا، ہم نے کچھ سیکھنا ہے۔ یار ہم مسلمان ہیں، بڑے شرمندہ ہیں ہم کردار کے حوالے سے دوسری قوموں کے آگے، سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کلیجے چھوٹے، دل چھوٹے، سوچیں چھوٹی، لڑائی جھگڑا افرا تفری، احترام انسانیت پامال۔ اپنی اولادوں کو اللہ کی پناہ میں دو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کو علم سکھاؤ، ان سے نرمی اور محبت سے پیش آؤ۔ پھر کبھی کبھی اگر وہ اللہ کی حد پھلانگتے ہیں تو ان پر سختی بھی کرو۔ فقر و فاقہ ہوتا تھا سیدہ فاطمہ کے گھر، رسول اللہ کے گھرانے میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ایک دفعہ مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، حضرت حسن نے ایک کھجور دیکھی، میرے طرف دیکھنا، بھوک کی وجہ سے اٹھا کے منہ میں ڈال لی، تو نبی علیہ السلام نے دھیان نہیں دیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ننھا کچھ چبا رہا ہے،
شکر کرو فریجیں بھری ہوئی ہیں، شکر کرو صنفہ صنف کے پھل ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن احترام انسانیت نہیں ہے۔ ہم دوسرے کا مذاق اڑا کے، کسی کو ذلیل کر کے، کسی کے زوال کا انتظار کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اللہ کی قسم 90% خونخوار درندوں کا معاشرہ بن گیا، اپنے اپنوں کے زوال کا انتظار کرتے ہیں، اس میں رہتے ہیں کہ یہ کب ذلیل ہو۔ کلیگ کلیگ کو پریشان کرتا ہے، نمازی نمازی کو پریشان کرتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ فقر و فاقہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کھجور کو چبا لیا، نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی منہ میں ڈالی، سارا وہ جو لعاب بنا ہوا تھا نا کھجور کا باہر پھینک دیا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے السلام بچہ ہے، بھوک ہے، اس کو کھا لینے دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہو اور اللہ تعالیٰ نے صدقے کی چیز کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام کر دیا ہے، میں اپنے بیٹے کے پیٹ میں شبہ کا مال بھی نہیں جانے دوں گا۔ اور سود کی جاب سے بچو اور رشوت کے پیسے بچو، رشوتیں کھانے والے افسروں کو میں جانتا ہوں نسلیں برباد ہو گئی ہیں۔ اگر آپ میں سے اکثر لوگ سرکاری ملازم ہے، بیٹا جوانوں میرا پیغام یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو نا تمہاری نسل پر کبھی زوال نہ آئے، بیٹا رشوت نہیں لینی، کسی کی بے بسی سے بیٹے فائدہ نہیں اٹھانا۔ کوئی بے بس نوجوان آ جائے، ماں آ جائے، بزرگ آ جائے، سارے دروازے اپنے دفتر کے کھول دو، کبھی آپ پر زوال نہیں آئے گا۔ حرام کے قریب نہ جانا، حرام خوروں کی نسلیں برباد ہو گئی ہیں۔ حرام خوروں کی نسلوں سے اللہ نے عبادت نکال دی ہے، عقیدہ نکال دی ہے۔ محبت سے سارے آمین کہیں، اللہ لقمہ حرام سے بچانا۔ قبولیت کی گھڑی ہے۔ پھر میں آپ کو کہوں گا اس کو رسمی خطبہ نہ سمجھنا، میرا چینل ہے عبدالمنان راسخ، رات تک اس پہ بھی آ جائے گا اس کا لنک۔ لوگوں کو شیئر کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ ہم کن پاک باز لوگوں کے ماننے والے ہیں، کن چنیدہ برگزیدہ پسندیدہ لوگوں کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا کردار کتنا مکروہ ہے۔ بھائی ہمارا تو احترام انسانیت میں ایسا نام ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں تو کوئی جیل نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ کہیں یار واقعتاً پاکستانی حسن و حسین کو مانتے ہیں، حضرت علی کو مانتے ہیں، بھئی ان کے کوئی اہل بیت ہیں، ان کے کوئی آل رسول ہیں، ان کے کوئی اصحاب رسول ہیں جن کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ یار پاکستان واحد کنٹری ہے پوری ورلڈ میں کہ جہاں پر جیل ہی کوئی نہیں۔ ہمیں پولیس کی ضرورت نہیں ہے، عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے، کچہریوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بے دین لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ احترام انسانیت اپنے بچوں کو دیں، حلال حرام کی تمیز دیں، اور ان کے ساتھ کھیلا بھی کریں۔ ادھر دیکھو، لاڈ کیا کریں، پیار کیا کریں۔ ایک حدیث میں آپ کو صحیح سناتا ہوں۔ حسن و حسین رسول پاک علیہ السلام کے سامنے نا کشتی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے، اچھل کود رہے تھے، تو نبی علیہ السلام بار بار کہتے خود یا حسن، خود یا حسن۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ بار بار یہ کہتے ہو خود یا حسن، خود یا حسن، تو یہ کیوں نہیں کہتے خود یا حسین، خود یا حسین؟ حسن کا نام لیتے ہو، حسین کا نام کیوں نہیں لیتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ میں حسن کا نام اس لیے بار بار لیتا ہوں، یہ جبریل بھی آیا بیٹھا ہے، جبریل بار بار کہتا ہے خود یا حسین، خود یا حسین، میں بار بار کہتا ہوں خود یا حسن۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں صحابہ اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تھے۔ صاحب میری حدیث کی پہلی کتاب سے لے کے میری آخری جو کتاب ہے شان حسن و حسین، پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، ہماری حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں جو حضرت ابو بکر کی سیرت بیان کرتی ہو تو حضرت علی کی عظمت بیان نہ کرتی ہو، جو سید عائشہ کے شان اور مقام اور عفت اور پاک دامنی بیان کرتی ہو، اور میری زہرا سیدہ فاطمہ ماں کے رتبے اور سرداری کو بیان نہ کرتی ہو۔ آگ لگا دو ایسی کتاب کو جو شان صدیق بیان کرے اور شان علی بیان نہ کرے۔ آگ لگا دو ایسی کتاب کو جو شان حضرت معاویہ بیان کرے اور شان حضرت حسین بیان نہ کرے۔ امام بخاری کی صحیح البخاری دیکھ لو، امام مسلم کی صحیح مسلم دیکھ لو، مسند احمد دیکھ لو۔ اگر یہ صحابہ آل رسول اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تھے تو ان کی عظمت کی حدیثیں کیوں بیان کرتے رہے؟ آخری بات سن لے، نبی علیہ السلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں گئے، حضرت حسین نا بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کیا وہ منظر ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے ایسے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے وباسطہ یدئی، ایسے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، سامنے حسین تھا، یفر الغلام ہا ہونا وہا ہونا، ہا ہونا وہا ہونا۔ حسین کبھی اچھل کود کے ادھر گرتے، کبھی ادھر گرتے، وَيُزَاحِقُهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنساتے، مسکراتے، اچھالتے حسین کو۔ اتنی محبتیں نبی علیہ السلام دیا کرتے تھے، کھیلتے تھے ان کے ساتھ، محبتیں دیتے تھے ان کو۔ جائز حد تک اپنے بچے کو تفریح دیں، جائز حد تک اس کو دوڑنے کا، کھیلنے کا موقع دیں۔ اور آخری بات کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض
वल्लाहु समीउन अलीम। और हम इन चुनिंदा लोगों के मानने वाले हैं, बरगुज़ीदा लोगों के मानने वाले हैं, जिन ऊंचे लोगों को मानने वाले हैं। मजमूई तौर पर हमारा किरदार उतना काला होता जा रहा है। दिन ब दिन आने वाला मुहर्रम हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। भाई हुर्मत वाला महीना है, इसका वाकया करबला के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये तो जब से अल्लाह ने जमीन व आसमान को पैदा किया, ये महीना हुर्मत वाला है। आखिर में मैं आपको पैगाम दूंगा, अपने बच्चों के घटिया नाम ना रखा करो, बुरे अलकाबात से बच्चों को ना बुलाया करो, सोने सोने अपने बच्चों के अलकाबात रखा करो। मिसाल के तौर पे नबी अलैहिस्सलाम ना एक दफा हसन हुसैन को चूम रहे थे, सूंघ रहे थे। सहाबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको चूमते हैं, चूसते हैं, सूंघते हैं, वजह क्या है? फरमाया, हुमारी हानता या मिन दुनिया, मैं इनको सूंघूं क्यों ना, ये तो दुनिया में मेरे फूल है। आपने अपने बेटों को फूल कहा है, इधर देखो क्या कहा है, ये तो मेरा शहजादा है, ये तो मेरी जान है, ये बेटा तो मेरी जिंदगी है, ये बेटी तो मेरी खुशी है। कद के ताने, रंग के ताने, अजीब तामज़नी मैंने देखी है। माँ बाप इतने सख्त अल्फाज से बच्चों को मुखातब करते हैं, बच्चों को डिग्रेड ना करें। आपने कहा ये मेरा बेटा सरदार है, हसन को क्या कहा, ये मेरा बेटा, आप अपने बच्चों को ये तो मेरा शहजादा है, ये तो मेरी जिंदगी है, ये तो मेरी आंखों की ठंडक है, मैं सदके जाऊं अपने इस बेटे पर, इस बेटी पर। आला हल्का हल्का बात दिया करें। नबी इस्लाम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूँ। आप ये कहा करें अपनी बेटी को, मेरी जान है इसमें, ये तो मेरी जिंदगी है, मैं तो अपनी बेटी के साथ जीता हूँ, ये मेरा बेटा मेरी आंखों का नूर है। चाहे इधर देखो, चाहे वो कमी बेशी भी करता है, लेकिन आप अच्छे अल्फाज, चुनिंदा अल्फाज, जिससे बच्चे का ज़ौक बढ़े, शौक बढ़े, इनकी सफाई सुथराई का ख्याल किया करें। देखें, आप तो सरकारी मुलाजिम होंगे ज्यादा, वरना जब आप अपने इलाकों में जाते हैं खुतबे के लिए अपने बच्चों को साथ लेकर जाएं। सईदा फातिमा ऐसे ही करती थी, कपड़े पहनाती, हार पहनाती, मस्जिद में भेजती। चलो जी, इस पैगाम को आम करें कि हमने आले रसूल अहले बैत से सीखना है। करने वाली बड़ी बातें हैं कि जल्दी जल्दी जो मुझसे हुआ मैंने आपके सामने रख दिया। अगर इसमें कोई खैर थी तो अल्लाह की रहमत थी, उम्मत का एक दर्द था। अगर इसमें कोई कमी थी तो मेरी कम इल्मी का ये नतीजा था। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह हम इतनी बड़ी हस्तियों को मानने वाले हैं, जरा मोहब्बत से आमीन कहिएगा, इतनी बड़ी हस्तियों को मानने वाले हैं, अल्लाह हमारा किरदार भी बड़ा कर दे, हमारे अखलाकियात भी बड़े कर दे, हमारा अमन भी बढ़ा दे। ये जो मुहर्रम में दौड़ें लग जाती हैं ना हमारे इदारों की, है जी, परेशान हो जाती हैं इदारे कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। देखे क्या हालत बना दी। ऐसे थे अहले बैत, ऐसे थे आले रसूल। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अहले बैत आले रसूल इस कदर बेसब्री करने वाले थे। वो तो जानवरों का हया किया करते थे, वो तो परिंदों का हया किया करते थे। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद वल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है ये बयान आपके लिए नफा बख्श साबित हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर। मज़ीद दुआओं, वज़ाइफ, इस्लामी रहनुमाई और ईमान अफरोज बयानात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।